بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اسلامیات لیکچر نمبر 10 احادیث کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 احادیث پڑھی، آج جو ہے ہم تیسری حدیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تعلمہ کا مطلب ہے سیکھنا اور علمہ کا مطلب ہے سکھانا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں اس شخص کو سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا ہے جو خود قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے مختلف شعبوں مثلاً دنیاوی اور اخروی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سائنسی وغیرہ سب کے بارے میں بہترین رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم دنیا اور آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈال نہ دیں، قرآن پر عمل نہ کریں۔ یہ کہا گیا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو اونچا مقام حاصل ہوتا ہے اور اسے چھوڑ کر وہ پستیوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر پورا عمل کریں، پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں خیر کا مطلب جو ہے وہ ہے بہترین، ٹھیک ہے، اور یعنی بہت زیادہ فضیلت رکھنے والا۔ قرآن کا معنی کیا ہے کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھنا، تکرار ہونا۔ تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو شب و روز کے 24 گھنٹوں میں ہر وقت، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ نمازوں اور تلاوت میں زمین کے ہر حصے میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ سے مراد اول تو خود سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر سکھانا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ پہلے خود سیکھنا ہے، خود عمل کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو سکھانا ہے۔ احادیث شریفہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تعلیم بہترین عبادت قرار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ اقوام کو بلند بھی کرتا ہے اور دوسرے اقوام کو پست بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سے قوموں کو بلندی جو ہے وہ قرآن کریم کی ہی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس کی باتوں پر عمل کرے، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں قرآن کریم جو ہے یہ ایک سمندر ہے اور یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم سمندر سے کتنے قطرے طلب کرتے ہیں، ورنہ سمندر تو ہمیں دریا بھی بخش دیتا ہے اگر ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر سیکھیں، پڑھیں، سکھائیں اور اس پر پورا عمل کریں تو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہم کیا ہوں گے؟ سرخرو ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث کیا ہے کہ تم میں بہترین کیا ہے؟ وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب دوسری حدیث نمبر 4 ہے من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، ترجمہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ صلاح کا مطلب ہے درود بھیجنا، فتح کا مطلب ہے کھولنا اور عافیت کا مطلب ہے آرام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں صلاۃ کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب حاصل رحمت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب جو ہے دعا اور استغفار ہوگا، ٹھیک ہے، اور جب عام مسلمانوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دعا اور مدح ثنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سورہ احزاب کی آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سلام کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، ہم نماز میں السلام علیکم یا ایھا النبی کہتے ہیں، صلاۃ کا طریقہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بتائی جو ہم نماز پہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یعنی پوری درود شریف پڑھ کر سنائی، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے الصلاۃ والسلام علیکہ کہنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود شریف پڑھنا کیا ہے، ضرور پڑھی جائے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو جب دیکھیں جہاں کہیں مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف پڑھنا جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جس محفل میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ کیا ہوگی؟ وبال جان ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے عافیت کا مطلب کیا ہے؟ دروازہ کھولنا، یعنی آرام کا دروازہ کھولنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار رحمتیں ہیں، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو خراج تحسین کا حق ادا ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی دیکھیں اس سے گناہوں کی درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ابھی ابن کعب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے لیے بہت سا وقت لینے سے نہیں روکا، ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں درود شریف وہ واحد عمل ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا ہم زبان ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے بھی مغفرت و استغفار، اور مومنوں کو بھی اس کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ درود شریف پڑھنے کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 احادیث بھی مکمل ہوگی، آپ لوگ اس کو یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔